بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قد افلح من تزکا، وقال تعالی فی مقام آخر قد افلح من زکاہا، وقال تعالی فی مقام آخر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، کامیاب اس دنیا میں کون ہے؟ کامیابی کہتے کسے ہیں؟ کامیابی کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ یہ چیزیں ابھی آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کرنی ہیں۔ آج آپ کو ایک ایسا زبردست وظیفہ دیں گے جس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ العزیز کامیابی آپ کے قدم چومے گی، قدم قدم پر اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے، زندگی میں آپ ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے جانے جائیں گے۔ کامیابی کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟ مال و دولت سے حاصل ہوتی ہے، ظاہری وجاہت و شہرت سے حاصل ہوتی ہے، اونچی کوٹھی سے حاصل ہوتی ہے، بہت بڑا گھر ہو اس سے حاصل ہوتی ہے، یا ظاہری طور پر کوئی ڈگری آپ کے سر پر ہو اس سے حاصل ہوتی ہے؟ نہیں، ان چیزوں کے ساتھ اللہ نے کامیابی کو وابستہ نہیں کیا۔ کامیابی حلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کرم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جود و سخا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ انسان کی کامیابی اس کے اندر اس کے مضمر کمالات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب وہ کمالات انسان کے ظاہر ہوتے ہیں تو وہ ایک شمعے کی طرح روشن ہوتا ہے اور پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ وہ کامیاب ہے۔ کامیابی انسان کے اندر مضمر ہے اور ناکامیاں باہر پھیلی ہوئی ہیں۔ دائیں دیکھو تو ناکامیاں ہیں، بائیں دیکھو تو ناکامیاں ہیں، کچھ حوصلہ شکن ہیں، کچھ مشیر ایسے ہیں جو انسان کے حوصلے توڑنے والے ہیں، کہیں جھگڑا فساد ہے، کہیں حسد غضب ہے۔ یہ ساری ناکامیاں ہیں انسان اگر ان کو سوچے تو۔ کامیابی کیا چیز ہے؟ کہاں میسر آتی ہے؟ کامیابی ایک بہت بڑی دولت ہے جو انسان کے اندر موجود ہے۔ کامیابی کے لیے سب سے پہلی چیز اور انسان کی کامیابی کے لیے اولین ضرورت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان کی ڈٹرمینیشن پاور، انسان کی قوت ارادی، انسان کی ہمت اور حوصلہ ہے، جو انسان کو مضبوط کرتا ہے، انسان کو مضبوط سے مضبوط تر چٹان بناتا ہے اور انسان کو کامیاب کرتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں، ان کے ساتھ ہمیں ربط قائم کرنا ہوگا، تعلق قائم کرنا ہوگا، ان کا ورد کرنا ہوگا، تب جا کے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب کریں گے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے حی، زندہ رہنے والی ذات جس کو کبھی موت نہیں۔ کمالات کی جتنی صفات ہیں وہ ساری کی ساری صفات اسی کلمے اور اسی اسم کو مستلزم ہیں کہ اللہ تعالیٰ حی ہیں۔ ایک انسان کوشش کرتا ہے کہ میں کسی جگہ پہ جا کے پورے کے پورے کامیابی کے پیمانے کو حاصل کروں، لیکن زندگی ساتھ نہیں دیتی، محنت بہت کرتا ہے، کہیں جا کے تشنہ لب چھوڑ جاتا ہے، اب وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا کیونکہ زندگی نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ صفات اس کی تمام ہیں، کمالات اس کے تمام ہیں، وہ ذات جو حی ہے، زندہ تھی، زندہ ہے، زندہ رہے گی، زمان و مکان کی حدود سے بالاتر ہے، زمانے کے گزرنے سے اس کی عمر میں اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ اعداد و شمار سب انسانوں کے لیے، حادث مخلوقات کے لیے جنہوں نے ختم ہو جانا ہے ان کے لیے ثابت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ صفات ثابت ہیں جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، نہ ان کی صفات نے ختم ہونا ہے۔ اب ہمیں اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، اپنے اندر کمالات پیدا کرنے کے لیے اور ان کمالات کو ثبات بخشنے کے لیے اور ان کے اندر استقامت حاصل کرنے کے لیے، کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے حی ذات کا سہارا لینا انتہائی ضروری ہے۔
وہ اللہ کی ذات ہے جو زندہ ہے، یعنی کمالات کی صفات ساری اسی کے لیے ثابت ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ کچھ کام کرنا چاہتا تھا زندگی ساتھ چھوڑ گئی، یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ اور قیوم، اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا سہارا لینا پڑے گا ہمیں، ہر وقت اس کی ضرورت، ہر جگہ اس کی ضرورت، ہر حال میں اس کی ضرورت، تنگ حالی میں خوشحالی میں اس کی ضرورت۔ وہ ذات قیوم ہے۔ قیوم کا تعلق افعال سے ہے، حج کا تعلق کمال سے ہے۔ بڑے پتے کی بات کہہ رہا ہوں، آج اگر اس کو آپ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو آپ کو قدم قدم پر رہنمائی ملے گی۔ حی اور قیوم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ حی یہ کمالات کی صفات کو مستلزم ہے، متضمن ہے، اور قیوم اللہ تعالیٰ کی صفت افعال کو مستلزم ہے۔ کائنات کو اس نے قائم رکھا ہوا ہے، سارے کام وہی کر رہا ہے، قیوم ہے، قائم رکھے ہوئے ہے۔ سورج کے نکلنے کا تعلق قیوم سے، غروب ہونے کا تعلق قیوم سے، سمندر کی جولانیوں کا تعلق قیوم سے، اس کی طغیانیوں کا تعلق قیوم سے، زمین کے ٹھہراؤ کا تعلق قیوم سے، پہاڑوں کا ٹھہراؤ کا تعلق قیوم سے، جنگلوں کا تعلق قیوم سے، اسی طرح کائنات کی ہر ایک چیز کا تعلق قیوم سے، پانی کی ایک ایک بوند کا تعلق قیوم سے، درخت کے پتے کی سرسبز و شادابی کا تعلق قیوم سے، ہر ذی روح کا تعلق قیوم سے ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں، کوئی فرد ایسا نہیں، کوئی حیوانات ایسے نہیں، کوئی نباتات ایسے نہیں، کوئی جمادات ایسے نہیں جو قیوم کے سہارے سے باہر ہو کر اس کائنات میں رہ سکیں۔ وہ قیوم ہے، قائم رکھتا ہے، کامیابیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ جو آدمی یا حیو یا قیوم کا ورد کرتا ہے تو اس آدمی کو اس عظیم ذات کا سہارا نصیب ہوتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے وہی شخص۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہمت اور حوصلہ ہے۔ اسباب ساتھ دے رہے ہیں، اسباب ساتھ نہیں دے رہے۔ آپ احساس کمتری میں نہ جائیں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، ہم تو بیچارے غریب۔ آئیے میں ایک شخص کا واقعہ سناتا ہوں جو بہت غریب تھا، ستو سے روزہ افطار کرتا تھا، بہت غریب تھا، جس کے جسم پر گھٹیا قسم کے کپڑے تھے، کوئی آلہ نہیں تھے، پاؤں اس کے مڑے ہوئے تھے۔ احنف بن قیس رحمت اللہ علیہ جن کو کہتے ہیں، غریب آدمی۔ ایک مرتبہ ان کے علاقے کی ایک مسجد میں لڑائی پڑ گئی۔ اب اس لڑائی میں بس تھوڑا ہی وقت تھا کہ تلواریں نکل پڑتی، لوگوں کی رگیں پھول گئی، آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی ہو رہی ہے، قتل تک نوبت پہنچ گئی، قتل و غارت گری ہونی تھی، مسجد کے اندر اختلاف ہو گیا۔ ایک آدمی وہاں کھڑا ہوا، اس نے سوچا کہ کس کو کہوں، یہ کس کی بات مانیں گے، خدا جانے میری مانتے ہیں نہیں مانتے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اب کرنا کیا چاہیے؟ وہ دوڑا کہ احنف بن قیس کے پاس جاتا ہوں۔ دوڑتے دوڑتے احنف بن قیس کے پاس پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت بکری کا دودھ دو رہے تھے۔ اس نے جا کے ان کو حال سنایا۔ جب ایک آدمی پریشانی میں ہوتا ہے یا اس طرح کے المناک حادثات اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے تو بہت پریشان اور ایسے بھیانک انداز میں بیان کرتا ہے اس کو کہ دوسرا آدمی جو سن رہا ہوتا ہے وہی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اچھا یوں ہو گیا، وہ تو مر گئے ہوں گے، یوں ہو گیا ہوگا، فلاں ہو گیا۔ نہیں، کامیاب شخص کبھی ایسی بات نہیں کرتا، کیونکہ کامیاب شخص کو انہی ناکامیوں اور حالات سے گزرنا پڑتا ہے، تو یہ حالات ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر وہ ان حالات کو اہمیت دیتے، وقتی راستے کی رکاوٹوں کو اہمیت دیتے، تو وہ اس کامیابی کو نہ پہنچتے، وہ وہیں پڑے ہوئے ہوتے زمین پر۔ جس طرح ایک تیتر کو ایک آدمی نے بھونا،
بھون کے ماری ایک شاعر تھا اس کو پیش کیا۔ ماری جو شاعر تھا وہ گوشت نہیں کھایا کرتا تھا، کہتے ہیں کہ گوشت نہ کھاتا تھا ماری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ اس کے سامنے جب پیش کیا تو اس نے اسی کو بھی وہی بات کی، اچھا تو عقاب نہ بنا کہ تیری پرواز بہت اونچی ہو جاتی کہ لوگوں کے تیر تو تک نہ پہنچ سکتے، تو گندگی کا کیڑا بنا رہا، زمین پر پڑا رہا تو لوگوں کے تیر تو تک پہنچ گئے، تجھ کو مارا ہوگا، تیری چمڑی ادھیڑی ہوگی، پھر اس کے بعد آگ میں ڈالا، بھونا اور بھون کے تجھے میرے سامنے پیش کر دیا۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یعنی کمزور بننے کی سزا یہی موت ہے، انجام تقدیر کے قاضی کا یہی فتویٰ ہے۔ تو کمزور بنا رہا اور آج موت کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ تو بہرحال ہمت ہو، اونچی پرواز ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہماری پرواز اونچی نہیں ہے، ہم نیچے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، نیچا دکھانا شروع کر دیتے ہیں کسی کو، دنیا میں ان حالات میں پڑتے ہیں، ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں رہتی، نہ خدا کی نظر میں نہ بندوں کی نظر میں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑا، مخلوق خدا کی نظر میں بھی گر گیا اور اللہ کی نظر میں بھی کوئی مقام نہیں بنا سکا۔ ان میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس آدمی نے بڑے بڑے مار کے سر کرنے ہوں وہ گلی محلے کی لڑائیوں میں کبھی نہیں پڑتے، وہ میدانوں کے فاتح ہیں، انہوں نے پوری دنیا کو فتح کرنا ہے، گلی محلے کی جنگ میں کھڑے ہو جائیں وہ یہ کیوں ہوا تو یہ کیوں ہو رہا ہے، فلاں کیوں ہو رہا ہے، یہ جھگڑوں میں نہیں پڑتے، لے جاؤ جو چیز لینی ہے، ایثار کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ ضروری چیزیں ہیں ایک کامیاب انسان کے لیے۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو قدم بڑھاؤ انہی چیزوں کی طرف، چھوڑ دو، بے حیثیت ہیں یہ ساری چیزیں، بڑا بننا، بڑا دکھانا، لوگوں کے سامنے اپنی شان و شوکت جمانا اور اپنی طاقت دکھانی، مال و دولت کا اظہار کرنا، بے جا ہر وقت اپنی طاقت و قوت کے نشے میں رہنا، یہ ساری چیزیں فضول ہیں، یہ کامیابی کی چیزیں نہیں ہیں۔ کامیابی کے لیے جو اصل چیز ہے انسان کے اندر کے اوصاف اور خوبیاں ہیں۔ اور جو میں نے اللہ کی ذات کے متعلق آپ کو کہا، دو صفات ایسی، یا حی یا قیوم، یہ کامیابی جتنی انسان کو حاصل کرنی ہے یا اس کی ضرورت ہے ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہ دو مبارک نام ہیں۔ کیا مطلب؟ جس کے پاس یہ چیز موجود اور یہ چیزیں جو عطا کرنے والا، اسی کو کہتے ہیں یا حی یا قیوم۔ کامیابیاں حج کے پاس ہیں، اللہ کی ذات جو زندہ ہے۔ کوئی کامیابی ایسی نہیں جو تشنہ لب ہو، کوئی کامیابی ایسی نہیں جو مکمل نہ ہو سکے، تمام نہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے۔ اسی لیے کہتے ہیں کائنات میں سب سے کامیاب ترین شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ جو بھی آیا کتاب لکھی، کہا کہ زندگی ساتھ دیتی تو اور لکھتا، اور کوئی کام کیا دنیا میں زندگی ساتھ دیتی تو میں اور کر لیتا، انقلاب برپا کرنا تھا زندگی ساتھ دیتی تو میں فلاں علاقہ فتح کر لیتا، فلاں فتح کر لیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں آئے کہ دنیا میں تشریف لائے، 23 سالہ دور نبوت میں کائنات میں ایسا انقلاب برپا کیا، 1400 سال بیت جانے کے بعد دنیا آج بھی کہتی ہے کہ حضور جب دنیا سے تشریف لے کر گئے، حضور کائنات کا حق ادا کر کے گئے، انقلاب برپا کیا۔ یہ ہے کامیاب شخص۔ اب جو بھی حضور کے قدموں میں بیٹھے گا اسی کو کامیابی ملے گی۔ اللہ اکبر۔ نیلسن منڈیلے نے تقریباً 27 سال جیل میں بسر کیے، اس کے بعد جب نکلا تو اس کو دنیا آج ایک عقل مند، دانا اور کامیاب شخص کے نام سے یاد کرتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ نہیں پڑتے تھے، چاہے مسلمان تھے چاہے کوئی کافر تھا، انہوں نے جو کام کیے اور کامیاب ہو کر دکھایا ان کے اندر۔ تو برادران عزیز، میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا،
اللہ تعالیٰ نے یہی چیزیں ہماری کامیابی کے لیے بنائیں، اور کامیاب شخص کامیاب کرنے والا ہوتا ہے، اس کے اندر ایسے اوصاف ہوتے ہیں جو الجھے ہوئے مسائل کو ایک چٹکی میں سلجھا دیتا ہے۔ احنف بن قیس کا واقعہ سنا رہا تھا، جب ان کے سامنے یہ واقعات بیان کیے گئے تو پریشان نہیں ہوئے، انہوں نے کوئی بات ہی نہیں ہے، ابھی ابھی سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہاں سے چلے، راستے میں روزہ افطار کیا، پھر چلتے چلتے فوراً مسجد میں پہنچے، دیکھا کہ لوگوں کی رگیں پھولی ہوئی، آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، بہت سخت غصے میں ہیں، اب کھوپڑیاں اڑانے میں لگنے والے ہی تھے کہ حضرت تشریف لائے۔ لوگ اوپر منہ کر کے دیکھنے لگے، ایک دوسرے سے گردنیں اونچی کر کے دیکھنے لگے، کون آ گیا؟ وہی احنف بن قیس جو ایک غریب آدمی تھا۔ کہتے ہیں کہ 10 درہم کی چادر اس کے جسم پر تھی، اور وہ جب آئے تو آ کر فوراً ان کے سامنے تقریر شروع کر دی، صلح پر، محبت پر، شفقت پر، ہمدردی پر، ایثار پر ایسی تقریر اور ایسا واز کہا، انہی لوگوں کے آنکھوں سے آنسو بہنے پڑے، اور اسی وقت اٹھے اور ایک دوسرے کو گلے ملے اور معاف کیا، اور اسی وقت سارے اختلافات جو تھے وہ کافور ہو گئے، بھائی بھائی بن کر اٹھے اسی مجلس سے۔ یہ ہے کامیاب شخص۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کامیاب لوگ ان سارے معاملات کو جو آج جن میں ہم پڑے ہوئے ہیں، جو ہماری کامیابی کی بہت بڑی وجہ ہے، معاشرتی بگاڑ، اختلاف، اور ہر وقت انہی چیزوں میں پڑے رہنا، اور نام و نمود کی حرص و ہوس، مال و دولت کی حرص و ہوس، ان چیزوں کو حاصل کرنا، ان سے عزتیں نہیں بڑھتی۔ احنف بن قیس تو غریب آدمی تھے، ان کے پاس ظاہری وجاہتیں نہ تھی، علم تھا، حلم تھا، کرم تھا، جود و سخا تھا، ہمدردی، خیرخواہی کے جذبات تھے، حسن اخلاق تھے، یہ چیزیں، اور نور نبوت جو حضور کے سینے سے ان کے سینے میں داخل ہوا، وہ نور تھا جس کی برکت سے انہوں نے خلق خدا کو سنبھالا اور مرجع الخلائق بنے۔ وہ اتنے حسین و جمیل اور ناز و نعمت میں پلے ہوئے نہ تھے، لیکن مخلوق ان سے وہ محبت کرتی تھی کہ مثالی محبت کرتی تھی۔ تو بہرحال کامیاب جو آدمی بھی ہونا چاہے، کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اوصاف کو اپنائے، اپنے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کرے، اپنا تزکیہ کرے۔ قد افلح من زکاہا، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کامیاب ہے وہ شخص، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے اندر کو صاف کر لیا، اپنی غلاظتیں دھو ڈالی، اور ہر قسم کے گندے جذبات سے اپنے آپ کو پاک کیا، وہ کامیاب ہے۔ اور کامیاب کون ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جہنم کی آگ سے بچ گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا۔ حقیقی کامیاب وہ ہے، اس دنیا میں بھی جو جنت والے اعمال میں لگ گیا، جہنم والے اعمال سے بچ گیا، وہ حقیقی کامیاب ہے۔ حقیقی عزت بھی اسی کو ملے گی۔ اسی کو اللہ نے بار بار قرآن مقدس میں فرمایا۔ یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں اصل نہیں جن کو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ کامیابی ہے، لیکن ایک بات بڑی پتے کی آپ کو عرض کروں، جس طرح ایک انسان کے اربوں پدموں انسانوں میں دوسرے انسان کے ساتھ ایک انسان کے فنگر پرنٹ نہیں ملتے، شکل و صورت نہیں ملتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات میں ایک آدمی کو اسی کی شکل کا بنایا، اسی کا نقشہ بنایا اس کے انگوٹھوں کی لکیروں پر، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کائنات میں کردار ادا کرنے کے لیے جو صلاحیتیں مرحمت فرمائی۔ مفکرین کہتے ہیں 7 صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی دوسرے انسان میں نہیں ہوتی، ہر فرد میں، جو میرے اندر ہیں اس کے اندر نہیں ہوں گی، اس کے اندر ہیں اس کے اندر نہیں ہوں گی۔ یعنی اللہ نے ہر انسان کو الگ کمالات مرحمت فرمائے ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنی شخصیت کو نکھار سکتا ہے، اپنے خاندان کو نکھار سکتا ہے، اپنے کنبے قبیلے کو نکھار سکتا ہے، اپنی قوم کو نکھار سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی کے حصے میں ڈالی ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ ہاں، لیکن بندہ
ان کو استعمال نہ کر کے انہیں صلاحیتوں کو ضائع کر دیتا ہے. کسی کو موقع نہیں ملتا اور کسی کو وہ کردار ادا نہیں کرنے دیتے. باتوں سے باتیں نکلتی ہیں. جیسے ڈاکٹر عبدالقدیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ محسن تھے ہمارے ملک اور ملت کے. ان سے جب انٹرویو لیا گیا، انہوں نے فرمایا میں تو پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا تھا. صلاحیت بھی اللہ نے دی تھی، کر بھی سکتے تھے، لیکن آگے ان کو کرنے نہیں دیا گیا. اور پھر انہوں نے فرمایا تھا اب دل ہی نہیں کرتا کہ کیا کریں. بدلہ ایسا دیا جاتا ہے کہ ہم جو خوبیوں والے لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، حوصلہ شکنی کرتے ہیں. جو اچھے لوگ ہمارے معاشرے میں اچھا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی برائیاں ڈھونڈ کر ہم انہیں ایک ناکام انسان بنا دیتے ہیں، ان کو اپنا حصے کا کردار ادا نہیں کرنے دیتے. تو برادران عزیز، آج وقت ہے کامیابی حاصل کیجئے. اپنی اولاد کے اندر بھی یہی اوصاف پیدا کیجئے اور ان کو کامیاب سے کامیاب ترین انسان بنائیے. اعلیٰ درجے تک ان کو پہنچانے کی کوشش کیجئے. ہر قسم کے نقائص اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان کے حوصلے کو پست کرتی ہیں، ان کے وجود سے، ان کے جسم سے ان کو دور رکھیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کرامتک دواؤک ضعها بعیدا عن الصغار، کہ تیری عزت، تیری کامیابی تیری دوا ہے. جس طرح دوا کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے چھوٹے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیے، اسی طرح اپنی عزت کو، اپنی کرامت کو، اپنی کامیابی کو چھوٹے طبقے کے لوگوں سے دور رکھیے جو حوصلہ پست کرنے والے ہوتے ہیں. ایک آدمی آپ کے شعبے کو جانتا نہیں، وہ کہتا ہے یہ کیا فضول کام کر رہے ہو. آپ اس کو نہ دیکھیے، آپ آگے چلیں، آگے بڑھیں اور اپنی کامیابی، اپنے حصے کی کامیابی لیجئے. اور یہی دعا پہلے بھی میں نے عرض کی تھی. اللہ تعالیٰ کے ان دو مبارک ناموں کو اس میں اعظم کا درجہ دیا گیا ہے، یا حی یا قیوم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے اکثر بیشتر یہی دعا پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا تکلنی الی نفسی ولا الی احد من خلقک طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث بار بار پڑھیے. اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے آپ کو صحت عافیت بھی عطا فرمائیں گے، آپ کے کمالات کو بھی آپ کے وجود میں اللہ تعالیٰ نکھار دیں گے. آپ اس دنیا میں ایک بہت بڑی شخصیت بن کر ظاہر ہوں گے. اور بات بھی آپ کی خدمت میں یہاں بڑے پتے کی عرض کر دوں، وہ یہ کہ انسان کی شخصیت میں اتنی زیادہ نکھار آتا ہے جتنی کہ اس کا مقصد اہم ہوتا ہے. کسی چیز کو اس نے اپنا نصب العین بنایا، اپنا مقصد بنایا، مقصد اعلیٰ تو اس کی شخصیت اعلیٰ، اگر مقصد گھٹیا تو اس کی شخصیت گھٹیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، انبیاء علیہ السلام، انہوں نے مقصد سب سے اعلیٰ چیز کو بنایا تھا. اللہ کی رضا ان کو مطلوب تھی. اللہ تعالیٰ نے 1400 سال بیت جانے کے بعد ان کے نام بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں، ان کی عزتیں بھی بہت بلند ہیں، ان کے مرتبے بھی بہت بلند ہیں، اس وجہ سے کہ ان کا نصب العین اعلیٰ تھا. جس کا نصب العین گھٹیا ہو وہ گھٹیا کام کرنے پر مجبور ہوتا ہے. ایک آدمی نے دنیا کو نصب العین بنایا، اس کے لیے وہ کیا سے کیا نہیں کرتا، گھٹیا ترین کام کرتا ہے، اس لیے وہ کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا. اللہ کو مقصد بنائیے، اسی کا ذکر کیجئے. جس قدر آپ ذکر میں دل لگائیں گے، آپ کی ڈٹرمینیشن پاور، آپ کی قوت ارادی، آپ کے حوصلے، آپ کے اندر کی طاقت بہت طاقتور ہوتی جائے گی اور آپ اس کے ذریعے سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اور استغفار باوقت سحر، اس کا بھی علماء نے بہت عمدہ لکھا ہے اس کے بارے میں کہ جو لوگ سب سے زیادہ ہمت اور حوصلے والے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، ان کا یہ معمول رہا ہے بوقت سحر تہجد کے وقت میں اٹھتے تھے اور کثرت سے استغفار کرتے تھے تہجد کے ٹائم میں. اسی لیے حضرت لقمان حکیم نے، جو کائنات میں ایک واحد ولی ہیں جن کا ذکر اللہ نے
یعنی اور اولیاء کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن ان کا بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر آیا، پوری سورت کے ان کے نام سے مشہور ہے، سورت لقمان۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، بیٹا مرغ سے زیادہ عاجز نہ ہونا، وہ تو تہجد کے وقت میں اٹھے اور بانگ دے اور تو میٹھی نیند سو رہا ہو، اس کا مطلب یہ ہوا تو مرغ سے بھی عاجز ہو گیا ہے، اس سے بھی کمزور پڑ گیا۔ تہجد کے وقت میں اٹھنا انسان کی کامیابی کے لیے پہلا زینہ ہے اور ہر ایک آدمی کے لیے ضروری ہے۔ من طلب العلا سحر اللیالی، جو بلندیاں چاہتے ہیں وہ راتوں کو جاگا کرتے ہیں۔ بقدر القد تکتسب المعالی، مشقت کے بقدر بلندیاں حاصل کرتے ہیں۔ جو آدمی مشقت کے عادی نہیں ہوتے، مشقت والے کاموں سے ان کا جی کتراتا ہے، تو وہ بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اس کو اپنی عادت بنائیے۔ وما علینا الا